بالکل ٹو دی پوائنٹ جناب لیاقت بلوچ صاحب کی ہدایت کے مطابق بات کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے تو کشمیر پر چونکہ بات ہو رہی ہے اور ہمارے سامنے الحمدللہ بیس کیمپ کی صورت میں 1947-48 میں جو یہ خطہ آزاد ہوا اس کی بہت بڑی ذمہ داری تھی، جو ذمہ داری انفارچونیٹلی ادا نہیں ہو سکی اور بیس کیمپ بزنس کیمپ بن گیا اور اسلام آباد میں جو بھی حکومت قائم ہوئی اسی کا دم چھلا آزاد کشمیر میں قائم کیا گیا. اس کے لیے چاہے آزاد کشمیر کی جماعتوں کی توڑ پھوڑ کرنی پڑی تو بھی کی گئی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہی روش رہی تو آزاد کشمیر کے اندر الیکشن کرانے کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی. پھر اسلام آباد میں جو حکومت بنے وہی نمائندے آزاد کشمیر میں مقرر کر دیے جائیں. اور جس طرح سے آزاد کشمیر کے اندر جماعتوں کی توڑ پھوڑ کرنے کے بعد نمائندہ حکومت ایک جعلی نمائندہ حکومت بنائی جاتی ہے جو نہ صرف تحریک آزادی کشمیر کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے بلکہ آزاد کشمیر کے وسائل کو بے دردی سے ضائع کرتی ہے. تو ہمیں سب کو میں اس آل جماعتی کانفرنس کے سٹیج سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اسلام آباد سے بھی یہ میں گزارش کروں گا کہ وہ آزاد کشمیر میں اس طرح کی بے جا مداخلت نہ کریں اور اس طرح سے جماعتوں کی توڑ پھوڑ کر کے اپنی دم چھلا حکومتیں بنانے کا جو ایک روش ہے اس کو ختم کیا جائے اور حقیقی معنوں میں آزاد کشمیر کی عوام کی جو رائے ہے اس کا احترام کرتے ہوئے لوگوں کو اپنی مرضی سے حکومت بنانے کا اختیار دیا جائے. دوسری بات یہاں پر کچھ دوستوں نے بات کی، پاکستان کی حکومت اور عوام دو مختلف چیزیں ہیں. عوام کے دل کشمیر کے ساتھ دھڑکتے بھی ہیں اور انہوں نے اپنے لگتے جگر کشمیر کے لیے قربان کیے ہیں، جانی مالی قربانیاں کی ہیں. ہم پاکستان سے آنے والے ان نوجوان شہداء کی قربانیوں کو کبھی نہیں بھول سکتے. ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور انشاءاللہ ان شہداء کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ کشمیر ضرور آزاد ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومتوں کی اپنی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں اور حکومتیں مختلف معاہدوں میں پھنسی ہوئی بھی ہوتی ہیں. جس طرح سے شملہ معاہدہ کیا گیا اور اس وقت ٹیبل پر ایک بڑی فتح حاصل کی گئی اور قوم سے داد تحسین بھی وصول کی گئی، لیکن اس کے اثرات آج اگر ہم نے 90,000 قیدی چھڑائے تھے تو 90,000 سے زیادہ قربانیاں ہم مقبوضہ کشمیر کے اندر دے چکے ہیں اور ہم نے اپنے ہاتھ باندھ دیے ہیں کہ ہم اقوام متحدہ میں یا کسی انٹرنیشنل فورم پر جا کر بات نہیں کر سکتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شملہ معاہدہ کی موجودگی میں نہ تو آزاد کشمیر مقبوضہ کشمیر میں استصواب رائے ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی کمشنر مقرر ہو سکتا ہے. اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں وہ نل اینڈ وائڈ ہوئی ہیں. تو میری گزارش ہوگی آج کی اس کانفرنس سے کہ شملہ معاہدہ جو ہے وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے اور حکومت پاکستان کو اس کو دوبارہ ری لک انٹو کرنا چاہیے کیونکہ اس کی موجودگی میں نہیں سمجھتا کہ مقبوضہ کشمیر کی آزادی ممکن ہو سکتی ہے. آپ سب اس چیز سے واقف ہیں کہ 5 اگست کا جو اقدام تھا اس نے جموں کشمیر کی جو قانونی حیثیت تھی مقبوضہ کشمیر کی بالخصوص اس کو تبدیل کیا اور 5 اگست کے اس اقدام کے بارے میں آپ سب واقف ہیں. اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا لیکن جموں کشمیر یونائٹڈ موومنٹ کی بنیاد ہم نے 5 اگست کے بعد اسی لیے رکھی کہ جیسے یہاں پر مختلف قائدین نے یہ فرمایا کہ کشمیری بکھرے ہوئے ہیں تو ہم نے یونائٹڈ موومنٹ کے نام سے نئی تنظیم بنائی. میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں تھا اور ہم نے چھوڑا تحریک انصاف کو اور بہت سارے دوستوں سے مشاورت کے بعد جماعت اسلامی کے اور دیگر جماعتوں کے اکابرین سے ہم نے مشورہ کیا اور ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر جموں کشمیر یونائٹڈ موومنٹ کی بنیاد رکھی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی بنیاد پر ہم ریاست کی عوام کو متحد کر سکتے ہیں اور اسی بنیاد پر ہم کشمیر کی آزادی ممکن بنا سکتے ہیں اور اسی بنیاد پر ہم آگے بڑھ کر اس وقت جموں کشمیر کی عوام کو متحد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تحریک آزادی کشمیر کے لیے ضروری ہے کہ اس کی قیادت کشمیریوں کے پاس ہو. ہم یہ رونا دھونا ہمیں چھوڑنا پڑے گا کہ ہماری ماں بہنیں کھڑکیاں کھول کر دیکھتی ہیں کہ کب پاکستان کی فوج آئے گی. یہ جنگ ہماری ہے، یہ جنگ ہم نے لڑنی ہے اور یہ جنگ ہم نے متحد ہو کر لڑنی ہے اور الحمدللہ ہم یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ ہم یہ جنگ خود لڑیں. اس کے لیے ہمیں سیاسی، سفارتی اور عسکری سطح پر یہ جنگ لڑنی ہوگی اور الحمدللہ ہم دنیا بھر میں سفارتی جنگ اس لیے لڑ سکتے ہیں کہ کشمیری ہر جگہ پر موجود ہے اور سیاسی سطح پر ہم انتہائی پولیٹیسائز قسم کی نیشن ہیں. ہماری ایجوکیشن الحمدللہ دنیا بھر کے اندر موجود لوگوں سے بہتر ہے. ہم اپنی تحریک کو ہر حوالے سے خود چلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں.
ہمیں صرف یہ کرنا ہوگا کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر متحد ہو جائیں اور اس کی قیادت اپنے ہاتھ میں لیں. آخر میں صرف دو چیزیں آپ کے سامنے رکھ کے اجازت چاہوں گا. سب سے پہلے تو یہ کہ میں نے پہلے آپ سے گزارش کی ایک چیز کی پہلے بھی کر چکا ہوں کہ شملہ معاہدہ ہماری آزادی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، جس کے خاتمے کے لیے آج کی اس کانفرنس کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے اعلامیے میں سے شامل کریں، اس کو ختم کیا جائے تاکہ اقوام متحدہ کا ڈائریکٹ انٹریکشن کشمیر کے اندر ممکن ہو سکے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جس طرح سے تحریک مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کے درمیان تجارت ہوئی، لوگوں کا آنا جانا ہوا جو کہ اس وقت کشمیر کی جو یہ کنٹرول لائن کی صورتحال کی وجہ سے بند ہے. میں سمجھتا ہوں اگر کنٹرول لائن پر ہی فری زونز کا قیام عمل میں لایا جائے، جہاں پر کشمیر کے اندر بسنے والے تمام لوگ کم چھوٹے چھوٹے علاقے اگر مقرر کیے جائیں، 2-3 جگہیں ایسی بنائی جائیں جہاں پر وداؤٹ ویزا کشمیری اس طرف کے بھی آ سکیں، اس طرف کے بھی آ سکیں، ہم مل بیٹھ کر اپنی فیوچر کی پلاننگ کر سکیں اور 84,471 مربع میل کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا اختیار ہمارے پاس ہے. ہم نے کرنا ہے. ایک فیصلہ تو قوم کر چکی ہے کہ ہم نے انڈیا کے ساتھ نہیں رہنا. اس کے علاوہ 2 باتوں پر کشمیری قوم ڈسٹریبیوٹ ہے. میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ ہم خود مختار کشمیر یا علاقے پاکستان کی جنگ لڑنے کے بجائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر اگر کشمیر کی آزادی کی بات کریں اور آزادی کے بعد کشمیری قوم یہ فیصلہ کرے کہ انہوں نے مقبوضہ کشمیر کا علاقہ پاکستان کے ساتھ کرنا ہے یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر ایک اور پاکستان کی بنیاد رکھنی ہے، یہ کشمیری قوم کے پاس ہے. میں اسی پر آپ سے اجازت چاہوں گا. بہت شکریہ. السلام علیکم.